کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میرے 5 دوست لاس ویگس میں کچھ دن رہنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے ہوٹل کا نام ہارس شو لاس ویگس تھا۔ یہ ہوٹل بہت مشہور تھا اور اس ہوٹل میں ایک بہت بڑی آگ بھی لگی تھی کافی سال پہلے۔ ہوٹل میں آگ نومبر 21، 1980 کو شارٹ سرکٹ سے لگی تھی جو دوسری منزل پر ہوا تھا اور اس سے پورا ہوٹل لپیٹ میں آ گیا تھا۔ دھوئیں اور آگ کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مالی نقصان اس زمانے کے حساب سے ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب ہوٹل دوبارہ بن کر چلنا شروع ہوا تھا تو اس کے بارے بہت ساری افواہیں پھیل گئی تھیں۔ مثلا لوگوں کو وہاں رات کو عجیب سی آوازیں آتی تھیں یا عجیب سی چیزیں نظر آتی تھیں۔ ہم لوگوں نے بکنگ کرتے ہوئے مختلف ریویوز دیکھے جس میں اس طرح کی باتوں کا ذکر تھا، لیکن پھر ہم دوستوں نے سوچا کہ یہ اتنا پرانا واقعہ ہے اور ہوٹل دوبارہ بن چکا ہے تو رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جن تاریخوں میں ہم نے کمرے بک کرنا چاہے ان تاریخوں میں ہمیں کمرے آرام سے مل گئے اور ریٹس بھی بہت اچھے ملے۔ ایک اور بات جو میں بتانا بھول گیا تھا کہ ریویوز میں لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلا لائٹر یا گاڑی کی چابیاں وغیرہ بھی گم ہو جاتی تھیں اور دھواں اور جلنے کی خوشبو بھی آتی تھی ان کمروں سے جو دوسری منزل کے اوپر تھے، جبکہ کوئی آگ وغیرہ نہیں جل رہی ہوتی تھی۔ ہمارے کمرے 5ویں منزل پر تھے۔ پچھلی 2 راتیں تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ واقعہ یہ تیسری رات کا ہے۔ ہم سب دوست صبح کے باہر گئے ہوئے تھے اور سارا دن باہر گھومتے رہے۔ رات کو 10 بجے ہوٹل واپس آئے تھے کھانا کھانے کے لیے اور تھوڑا آرام کرنے کے لیے۔ کھانا کھا کر ہم سب لابی میں بیٹھ گئے تھے باتیں کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے باہر جانے کے لیے ٹیکسی منگوا لی اور باہر چلے گئے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ایک مشہور ہوٹل سے کافی پینے کے بعد مزید کہیں جانے کا سوچیں گے۔ ہم لوگ کافی کی جگہ پہنچ گئے اور سب نے کافی پی اور کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے۔ مجھے تھکاوٹ سے نیند آنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ مسلسل اتنے دنوں سے گھوم رہے تھے۔ میں نے دوستوں سے کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت اصرار سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے، لیکن میں نیند سے بے بس ہو چکا تھا اور واپس جانا چاہتا تھا۔ خیر میں واپس ہوٹل آ گیا اپنے کمرے میں۔ اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں جاتے ساتھ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی میں کمبل اوپر لینے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے کمرے کے گیٹ کے باہر کسی آدمی کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا کہ اتنی رات کو کون ایسے ہنس رہا ہے میرے کمرے کے باہر۔ میں اٹھا اور گیٹ کھول کر دیکھا لیکن ساری لابی بالکل خالی تھی۔ میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور پانی پیا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی لیکن کوئی دوست واپس نہیں آیا ہوا تھا۔ اب مجھے دوبارہ ہنسی کی آواز آئی اور اس بار ایک چھوٹے بچے کی جو بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب میں نے سوچا اٹھ کر نہیں دیکھوں گا اور سونے کی کوشش کی۔ اچانک سے کان کو چیرنے والا الارم بجنا شروع ہو گیا اور کمرے میں ایمرجنسی لائٹ بھی الرٹ دینا شروع ہو گئی جس میں وہ 1 سیکنڈ چلتی اور 1 سیکنڈ بند ہوتی۔ یہ دھوئیں کا الرٹ تھا کمرے میں۔ جب جب لال لائٹ جلتی مجھے ایک لمحے کے لیے بستر کے کونے میں کوئی شخص کھڑا ہوا دکھائی دیتا۔ میں نے 2-4 دفعہ آنکھیں بھی جھپکائیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بندہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ میں نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور بستر سے نیچے گر گیا۔ لائٹ مزید جب 2 دفعہ اور بلنک ہوئی تو وہ غائب ہو چکا تھا اور الرٹ بھی بند ہو گیا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے دوستوں کو میسج کیا کہ وہ کب تک آئیں گے۔ وہ مزید 1 گھنٹے بعد آ گئے تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ کچھ دن بعد جب ہم واپس گئے اور میں نے بہت پرانے ریویوز ڈھونڈنا شروع کیے اور یہ دیکھ کر میرا دل منہ میں آ گیا کہ کافی زیادہ لوگوں نے جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تھا ہو بہو وہی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس واقعے کے بعد دوبارہ پھر کبھی اس ہوٹل میں جانے کا نہیں سوچا۔ 2016 میں لاس ویگس میں کانسرٹ کے لیے ہم دوستوں نے جانے کا پلان بنایا اور ساتھ ہی گھومنے کا بھی۔ یہ 5 سے 6 دنوں کا پروگرام تھا۔ ہم لوگوں نے ہوٹل میں رہنے کی بجائے ایک ایئر بی این بی بک کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی کانسرٹ دیکھے تھے مگر لاس ویگس میں پہلی بار دیکھنا تھا۔ میرے ساتھ میری 4 سہیلیاں تھیں جن کے نام تھے سارا، ایمیلی، ایوا اور لیلی۔ میری دوست لیلی کی ایک بچپن کی سہیلی صوفیہ بھی لاس ویگس شہر میں رہتی تھی۔
اور اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے گھر ہم ڈنر پر چلیں گے۔ ہم نے لیلی سے صوفیہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسے کب سے جانتی ہے۔ لیلی نے بتایا کہ وہ اس کے اسکول میں پڑھتی تھی، پھر وہ لوگ لاس ویگس شفٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ لیلی سے رابطے میں رہتی تھی۔ لیلی نے کہا کہ صوفیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے فادر کسی غیر قانونی بزنس میں تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا شہر بدلتے رہتے تھے۔ لیلی اور صوفیہ اچھے دوست تھے، مگر اس سے زیادہ لیلی کو بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لاس ویگس میں کانسرٹ سے پہلے کے دنوں میں ہم گھومتے رہے، اور ابھی کانسرٹ کو مزید 2 دن تھے۔ جس رات کانسرٹ ہونا تھا اس دن صوفیہ کی لیلی کو کال آ گئی کہ آج لنچ پر ملتے ہیں۔ ہم سب تیار ہو گئے کہ صوفیہ کے گھر سے ہو کر سیدھا کانسرٹ چلے جائیں گے۔ ہم سب صوفیہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اندر جا کر دیکھا کہ ہر طرف بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے۔ لیلی نے پوچھا ان سب میں کیا ہے، مگر صوفیہ نے کہا یہ اس کے فادر کو ہی پتہ ہے۔ صوفیہ تقریباً کھانا تیار کر چکی تھی، لیکن ہم نے اس کی مدد کی اور سارا کھانا ٹیبل پر لگایا۔ اتنے میں صوفیہ کے فادر آ گئے۔ انہوں نے سب کو ہیلو کہا اور میری طرف دیکھنے لگ پڑے۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، جو میں نے بتا دیا۔ یہ مجھے بہت عجیب لگا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور صوفیہ اور ہم سب باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ کانسرٹ سے 1 گھنٹہ پہلے ہم نے صوفیہ کو کہا اب ہم چلتے ہیں کہ اچانک سے اس کے فادر نے کہا سب کافی پی کر جائیں، میں بنا کر لاتا ہوں۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گردن ہلا دی۔ جب وہ کافی لائے تو انہوں نے مجھے سب سے مختلف کپ دیا اور کہا یہ بہت اسپیشل کافی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کافی پینے کے دوران مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، جبکہ کافی سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر سب دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، جس پر میں نے کہا ہاں، شاید تھکاوٹ سے نیند آ رہی ہوگی۔ صوفیہ کے فادر نے کہا اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو آج یہیں رہ لو آپ سب، مگر ہم نے کہا کہ ہم نے کانسرٹ جانا ہے اور اٹھ گئے۔ ہم نے ٹیکسی منگائی اور صوفیہ کو ملے اور گاڑی میں بیٹھے اور چل پڑے۔ گاڑی میں سب نے کہا کہ صوفیہ کے فادر نے ضرور کچھ ملایا ہے کافی میں جو یہ ہوا ہوگا۔ ہم سب کو یہی بات لگی۔ خیر کانسرٹ کے جنون میں ہم سب یہ بات بھول گئے اور کانسرٹ کو دیکھنے اندر چلے گئے۔ ہم سب کانسرٹ دیکھنے میں مگن ہو گئے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پہلے سے بھی زیادہ نیند آنے لگ گئی اور میں بالکل گرنے والی ہو گئی۔ کسی طرح میں نے ایک سیٹ ڈھونڈی بیٹھنے کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے پاس کھڑے ایک لڑکے سے پوچھا کہ اس نے میری دوستوں کو دیکھا ہے، جس پر اس نے کہا ہاں دیکھا ہے اور میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی اور ہم کانسرٹ سے باہر نکل آئے۔ میں نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں، جس پر اس نے کہا میں جانتا ہوں لیلی کہاں ہے۔ مجھے لگا کہ اگر اس نے لیلی کا نام لیا ہے تو وہ سچ بول رہا ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں لیلی کو فون کروں تاکہ وہ اس سے بات کر سکے اور میرا بتا سکے۔ میں نے لیلی کا نمبر ملایا اور فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کچھ دیر وہ لیلی سے فون پر بات کرتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ لیلی اور میرے باقی دوست ہوٹل چلے گئے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کہا وہ مجھے ہوٹل چھوڑ دے گا۔ میری حالت پہلے ہی بہت خراب تھی تو میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ اس نے ایک ٹیکسی بلائی اور جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ میں نے اسے دے دیا کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ لیلی کو جانتا ہے، لیکن جب میری نظر ڈرائیور کی اسکرین پر پڑی تو میں نے دیکھا جو لوکیشن لگی ہوئی تھی وہ تقریباً یہاں سے 50 کلومیٹر دور کی تھی۔ تب میں نے مکمل ہوش میں آنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارا ایئر بی این بی کانسرٹ کی جگہ سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے زور سے ڈرائیور سے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جو جگہ بتائی وہ کوئی ایئر بی این بی وغیرہ کی نہیں تھی بلکہ کسی فیکٹری کا ایریا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ جہاں سے بٹھایا تھا، لیکن جو لڑکا میرے ساتھ تھا وہ زور زور سے چلانے لگا کہ وہ میرا منگیتر ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرائیور حیران ہو گیا۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ وہ لڑکا میرا منگیتر نہیں ہے۔ تب ڈرائیور نے گاڑی روکی اور اس لڑکے کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد میں نے روتے ہوئے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے کانسرٹ والی جگہ واپس لے جاؤ تاکہ میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈ سکوں، لیکن ڈرائیور نے کہا کانسرٹ میں دوبارہ انٹری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ مجھے جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی ایئر بی این بی تک چھوڑ دیتا ہے۔ میں واپس ایئر بی این بی آ گئی اور آتے ساتھ میں نے دوستوں کو کال ملائی لیکن کسی نے نہ اٹھائی۔ میں نے جلدی سے سارا واقعہ گروپ چیٹ میں بھیجا جو لیلی نے پڑھ لیا۔
للی میرے لیے واپس آ گئی، جبکہ ایملی، سارا اور ایوا ابھی بھی کانسرٹ میں تھے۔ اس رات مجھے بہت گہری نیند آئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو مجھے ایک نئے نمبر سے اس لڑکی کی 10 مس کالز اور بہت سارے میسج ملے۔ اس نے لکھا کہ تم واپس صحیح پہنچ گئی، اس وقت کہاں ہو؟ پھر غصے میں لکھا، تمہیں ڈرائیور کے سامنے تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں تمہیں کڈنیپ کر رہا تھا؟ جس کے بعد اس نے ایک ہنسنے والا ایموجی بنایا ہوا تھا۔ میں نے فوراً نمبر بلاک کر دیا۔ وہ لڑکا ہم میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے للی سے فون پر بات کی تھی۔ اس نے بات کرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود للی کا نام لیا ہوگا اس کے سامنے، جب میں نے اس سے مدد مانگی تھی جس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ کہانی لاس ویگس سے جڑی ہے، جہاں میرا ایک دوست جان ہم دوستوں کو کچھ دن گھمانے کے لیے لے گیا تھا۔ جان میرا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے اپنی 25ویں سالگرہ کے لیے لاس ویگس میں پارٹی کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ ہمارے 2 اور دوست بھی تھے۔ ہم 4 دوست تھے جو لاس ویگس جا رہے تھے۔ ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے جہاں سے باقی ساری گھومنے کی جگہیں صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھیں۔ ہمارے 2 کمرے بک تھے۔ ہر کمرے میں 2 بندوں نے رہنا تھا۔ میرا کمرہ جان کے ساتھ تھا۔ ہم سب فلائٹ سے رات کو تقریباً 7 بجے لینڈ ہوئے تھے اور وہاں سے ڈائریکٹ ہوٹل چلے گئے تھے۔ وہاں سیٹنگ وغیرہ کرنے تک ہمیں رات کے 9:30 بج گئے تھے۔ ہم نے میپس پر کافی ٹائم لگا کر اپنی مرضی کا ہوٹل ڈھونڈا کھانے کے لیے اور ٹیکسی کروا کر وہاں کے لیے نکل پڑے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم گھومنے کے لیے چل پڑے۔ ہم ایک مال میں چلے گئے جو بہت بہت بڑا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر سے دیکھنا شروع کریں۔ ہم دوستوں نے کہا سب علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جگہ دیکھتے ہیں۔ میں نے چلنا شروع کیا۔ میں دکانوں کو دیکھتا جاتا اور اس میں جو چیزیں تھیں خریدنے والی انہیں بھی غور سے دیکھتا جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ باقی 3 دوست کیا کیا دیکھ رہے تھے۔ میں گھومتا رہا کافی دیر تک۔ پھر ہمارے گروپ چیٹ میں جان کا میسج آیا کہ جہاں شروع میں ہم کھڑے تھے وہیں ملتے ہیں اور آگے کہیں چلتے ہیں۔ ہم 3 دوست اکٹھے ہو گئے اور ہمارا آخری دوست 15 منٹ بعد آیا۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کو، مگر ہم سب نے کہا آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ مال سے نکلتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ اپنی پاکٹس پر لگایا اپنا موبائل اور والیٹ دیکھنے کے لیے۔ موبائل میرا ایک جیب میں تھا مگر مجھے والیٹ نہیں ملا۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنا شروع ہو گیا کہ کیا میرا والیٹ کہیں گر گیا ہے اور کیا اب مجھے مل بھی سکے گا کہ نہیں۔ میں نے دوستوں کو کہا کہ انہیں اس بارے میں پتہ ہے یا وہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے میرے ساتھ، مگر انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ۔ میں نے کہا کہ تم لوگ میرا انتظار کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں، جہاں میں آخری دکان کے باہر تھا، مگر انہوں نے کہا ہم آگے جاتے ہیں، تم ہمیں آ کر جوائن کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں آخری دکان جس کے باہر کھڑا تھا وہاں گیا اور اچھی طرح آس پاس دیکھا، مگر میرا والیٹ مجھے کہیں نہیں ملا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے لینڈ ہونے کے بعد سے اب تک والیٹ استعمال ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ کھانا بھی جان نے ہمیں کھلایا تھا۔ میں نے سوچا میں ہوٹل واپس جا کر دیکھتا ہوں۔ میں جلدی سے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ میرے ذہن میں 100 طرح کے خیالات چل رہے تھے کہ اگر میرا والیٹ نہ ملا تو سارے ٹور میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ میں ہوٹل پہنچ گیا اور میں نے لفٹ کا انتظار بھی نہ کیا اور سیڑھیوں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جو 3ری منزل پر تھا۔ میں نے کمرے کا کارڈ مشین پر لگایا جس سے کمرہ کھلتا ہے۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا جس وجہ سے کارڈ صحیح طرح سکین نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بالآخر کمرہ کھل گیا۔ اندر جا کے میں نے پورا کمرہ چھاننا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا سارا سامان بستر پر پھیلا دیا اور ہر چیز دیکھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد میں نے کمرے میں ٹیبل پر فریج کے پاس بھی دیکھا، لیکن میرا والیٹ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں غصے اور دکھ کی حالت میں بستر پر گر گیا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے آخری طریقہ سوچا کہ شاید مجھے میرا والیٹ مل جائے۔ میں نے ہوٹل ریسیپشن پر کال کرنے کا سوچا، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا میرا والیٹ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں تو نہیں ہے۔ ریسیپشنسٹ نے میرا فون کافی بیلز کے بعد اٹھایا۔ میں نے اس سے پوچھا والیٹ کا کہ کیا کوئی والیٹ ہے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں۔ اس نے کہا کہ میں ہولڈ کروں کچھ دیر۔ جب وہ کال پر دوبارہ آئی اس نے کہا کہ میں اپنا پورا نام بتاؤں جس سے اسے آسانی ہو ڈھونڈنے میں۔ میں نے اسے اپنا پورا نام بتا دیا۔ پھر اس نے جو کہا اس سے میں حیران ہو گیا۔
اس نے کہا سر ابھی تو کچھ دیر پہلے آپ ریسیپشن پر آئے تھے اپنا کمرہ نمبر پوچھنے کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کب کی بات ہے یہ؟ اس نے کہا 10 منٹ پہلے کی بات ہے۔ یہ ناممکن تھا کیونکہ میں کئی گھنٹوں سے ہوٹل سے باہر تھا اور جب واپس آیا تھا سیدھا کمرے میں آ گیا تھا بغیر کہیں گئے۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ میں نیچے آتا ہوں اس کی بات سننے۔ میں نے سوچا کہ میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا تھا والیٹ ڈھونڈنے وقت سوائے باتھ روم کے۔ میں اٹھا اور جلدی سے باتھ روم کھول دیا۔ کچھ نظر نہیں آیا اس روشنی سے جو کمرے سے جا رہی تھی۔ پھر میں نے باتھ روم کی لائٹ آن کی اور شاور کے پردے کے پیچھے بالکل کونے میں 2 کالے جوتے دیکھے۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی۔ مجھے عجیب ڈر لگنا شروع ہو گیا، جیسے کہ میں مرنا نہیں چاہتا کسی کی گولی سے یا چھری کے وار سے۔ میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور باتھ روم کی لائٹ بند کی اور دروازہ بھی، اور آہستہ سے کمرے کا گیٹ بند کر کے باہر نکل آیا۔ میں بھاگتا ہوا دوسری منزل پر گیا، پھر پہلی اور حتیٰ کہ گراؤنڈ پر ریسیپشن پر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ میں نے چیخ کر بتایا کہ کوئی شخص میرے کمرے میں گھسا ہوا ہے۔ ہوٹل کے 3 آفیسرز اور کچھ ہوٹل کے گیسٹس میرے ساتھ میرے کمرے کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی ہم سب نے کمرہ کھولا، کمرے کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی ہائٹ کافی زیادہ تھی اور ویٹ بھی۔ اس نے اپنا چہرہ ایک ڈراؤنی ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہوٹل سیکیورٹی نے اپنی پسٹلز اس کی طرف کیں تو اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کی تلاشی دی گئی جس میں اس کی جیب سے 2 بہت تیز چھریاں کور کے اندر لپٹی ہوئی ملی جن پر کچھ نشان بھی تھے، اور اس کی جیب میں میرا والیٹ بھی نکل آیا۔ میں نے جلدی سے پکڑ کر دیکھا، اس میں سب کچھ موجود تھا۔ سٹاف نے پولیس کو کال کی اور انہوں نے اسے آ کر گرفتار کر لیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ اسے میرا والیٹ ہوٹل کے گیٹ کے قریب ملا تھا۔ اس نے میرا نام بتا کر ریسیپشن پر کمرہ بھولنے کا بہانہ بنایا تھا تاکہ وہ کمرے میں گھس سکے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب اسے میرا والیٹ مل گیا تھا جس میں کیش اور کارڈز وغیرہ بھی تھے تو اسے میرے کمرے میں چھپ کر آنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر میں خود ہی اس کا سامنا کرنے کے لیے اندر گھس جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔